أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج لجنہ کے اس کتاب میں میں نے مضمون دستور سے ہٹ کر ایک اور رنگ اختیار کیا ہے. پہلے تو میں آپ سب کو نصیحتیں کیا کرتا تھا کہ یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. اب میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے خوب کیا. اور آج کا خطاب لجنہ نائلہ نہیں بلکہ مسلم احمدی خواتین، بڑی اور بچی چھوٹی ہر قسم کی، ان کو داد تحسین دینے پر مشتمل ہے. میں اس سے پہلے ایک میں واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں جو دردناک ہے. اور اس پہلو سے اگر عورتوں کی طرح میرے بھی آنسو نکل آئیں تو مجھے معذور سمجھیں، کیونکہ واقعہ بہت عظیم ہے اور دل پر گہرا اثر کرنے والا ہے. ایک ایسی مسلم خاتون کا واقعہ ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آئندہ آنے والی خواتین کے لیے ایک نئی بنا ڈالی. ان کا نام ام عمارہ تھا. یہ غزوہ احد میں مشکیزیں بھر بھر کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ بہت بھگدڑ مچ گئی اور بڑے بڑے جوان مرد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے لگے. اس خاتون نے مشکیزہ ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار ہاتھ میں پکڑ لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت سے پڑھ گئی. جو پہلی خاتون ہے، اگرچہ آپ نے خولہ کا نام سنا ہے مگر خولہ تو بعد میں آنے والی، ان کا ایک نمونہ تھی. ان کی جاری کردہ رسموں پر چلنے والی ایک خاتون تھی. تو پہلی خاتون جس نے غزوہ احد کے موقع پر بلکہ تمام تاریخ اسلام میں تلوار ہاتھ میں پکڑی اور دشمن پر لکھی اور رسول اللہ کے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ یہ خاتون تھی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابن قمیہ میں وار کیا ہے جو بڑا ہے، تو یہ ایک خاتون تھی جو آگے بڑی ہیں اور اپنی کمزوری کے باوجود اس پر وار کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ایک وار سے آپ کے کندھے پر ایسا گڑا پڑ گیا کہ جو ہمیشہ آپ کو معذور رکھتا رہا، جس نے ہمیشہ کے لیے آپ کو معذور کر دیا. خود اس خاتون کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی الصحابہ فی تمییز صحابہ ابن حجر اسقلانی نے یوں دی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے تھے کہ احد میں ان کو اپنے دائیں اور بائیں، اس خاتون کو آپ نے احد میں اپنے دائیں اور بائیں برابر لڑتے دیکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ جب
بڑے بڑے سورما بہادر مسلمان سپاہی بھاگ گئے تھے، یہ خاتون مجھے کبھی دائیں نظر آتی تھی کبھی دائیں نظر آتی تھی، اور دونوں طرف میں اس کو اپنے لیے لٹا ہوا دیکھتا تھا۔ اتنا بڑا خراج تحسین ہے ایک خاتون کو کہ اس سے بڑا خراج تحسین ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خراج تحسین دینا چاہتا ہوں۔ اب میرا یہ حال ہے کہ میں احمدی خواتین کو اپنے دائیں بھی لڑتے دیکھ رہا ہوں، اپنے بائیں بھی لڑتے دیکھ رہا ہوں، اپنے آگے بھی لڑتے دیکھ رہا ہوں، اپنے پیچھے بھی لڑتے دیکھ رہا ہوں۔ احمدی خاتون اب وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ احمدی خاتون اس طرح بیدار ہو کر جہاد کی تلواریں ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ زمانے پر ایک روک ڈال چکی ہے، اور احمدی خواتین سے بڑے بڑے علماء بھی ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی خواتین نے ہر میدان میں میرا ساتھ دیا ہے، اور ہر میدان میں جیسا کہ میں نے بیان کیا میرے آگے پیچھے دائیں میں ہر طرف لگتی ہے۔ ان میں بہت سی ایسی ہیں جو مجھے یہ بھی لکھتی ہیں کہ خدا کی قسم اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ ہمیں پورے صحابہ کی طرح اپنے آگے اور پیچھے رکھ کر دیکھیں گے۔ تو لکھتی ہیں کہ کاش ہم میں طاقت ہو کہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ کس طرح ہم اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ وہ دور ہے جس میں احمدی خواتین اس شان سے داخل ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں اس دور کا کوئی سایہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انفرادی طور پر احمدی خواتین نے بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن حضرت ام عمارہ کی اس غیر معمولی شان کو اپنی جان و اپنی ذات میں زندہ کرنے والی اب ہزارہا ام عمارہ پیدا ہو چکی ہیں، اور ہر ملک میں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس پہلو سے اگر آپ لجنہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ یقیناً گواہی دیں گی کہ پہلے اور زمانے تھے، اور طرح کے اجلاس ہوا کرتے تھے، لیکن احمدی خاتون غیروں سے لپٹ جائیں اور ان سے احمدیت کے حق میں لڑنے لگیں، اور ہر وہ پروگرام جو جماعت کو دیا جائے اس میں وہ اول اور آگے ہوں۔ یہ نیا نظارہ ہے جو ان سالوں نے دیکھا ہے، اور اس سال نے خصوصیت کے ساتھ دیکھا۔ اس وقت آپ کے سامنے لجنہ اماء اللہ انڈونیشیا کی خواتین بیٹھی ہیں میری دائیں طرف۔ کبھی اتنی تعداد میں انڈونیشیا سے نمائندگی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ دفعہ ہوئی ہے، اور کبھی اس تعداد میں انڈونیشیا کی خواتین میدان عمل میں نہیں نکلی تھی جیسے اب نکل آئی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں انڈونیشیا کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ ان میں اکثر کو تو میں نہیں جانتا، مگر جو چند میں جانتا ہوں ان کے نام بھی لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عبد القیوم صاحب کی فیملی کی خواتین، ان خواتین نے تمام انڈونیشیا میں ایم ٹی اے کی کارروائی کو نہ صرف مدد دی ہے بلکہ اس شان کے ساتھ بعض حصوں کو سنبھالا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ غیر معمولی طور پر آگے آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی ہیں، اور اسی خاندان کی عورتیں ہیں جو تبلیغ میں بھی خدا کے فضل سے بہت آگے نکل گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہومیوپیتھک کو انڈونیشیا میں داخل کرنے والی اور متعارف کرانے والی اسی خاندان کی بچیاں ہیں، اور ان سب نے اپنے اپنے ذمے مختلف باتیں لگا رکھی ہیں جن کے لیے یہ اب ہمتاً وقت ہے، اور ان کے ساتھ کثرت سے دوسری احمدی خواتین ہیں جو شامل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح عزیزہ خدیجہ پونتو ہیں جو سال سے ربوہ قادیان یہاں آتی چلی آ رہی ہیں، اور ان کی لجنہ اماء اللہ انڈونیشیا کے لیے خدمات غیر معمولی ہیں، صرف لجنہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اب نئی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی خدمت کا انجام دے رہے ہیں۔ بس یہ سارا وفد جو انڈونیشین خواتین کا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ احمدیت کے لیے یوں لگتا ہے جیسے چارج ہو گئی، بجلی جس طرح چارج ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر بڑا ولولہ ہے، جب ملاقات کے لیے آتی ہیں تو وہ پورے جذبات سے ان کے آنسو دھاروں بہتے ہیں، خود بھی روتی ہیں، مجھے بھی رلاتی ہیں، مگر یہ محبت اور عشق کے آنسو ہیں۔
اس بات کے، اس احساس کے آنسو ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہو رہے ہیں، اور خدا کے قریب ہونے کی وجہ سے بنی نوع انسان کے قریب ہو رہے ہیں۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈونیشیا میں ایک لمبے عرصے سے جو انقلاب رکا ہوا تھا، اب انشاءاللہ احمدی خواتین کے ذریعے انڈونیشیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا۔ اگرچہ مرد بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو خواتین کے جاگنے کی شان ہے وہ بالکل الگ اور ممتاز ہے۔ اس مختصر ذکر کے بعد، کیونکہ اس مختصر ذکر کے سوا میں لمبی باتیں آپ سے کر نہیں سکتا، جو باتیں مجھے علم ہے کہ وہاں خواتین کر رہی ہیں وہ بہت ہی خوش کن ہیں، میرا دل راضی ہے، دل کی گہرائی تک راضی ہے، ان کے لیے دعائیں خود بخود دل سے اچھلتی ہیں۔ دوسرا مختصر ذکر مجھے جرمنی کا کرنا ہے کہ جرمنی میں ہر وہ کام جو میں نے کرنے کے لیے کہا اس پر احمدی خواتین نے بڑے زور کے ساتھ لبیک کہی، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، اور خصوصاً نوجوان بچیاں بڑے زور کے ساتھ آگے آئی ہیں اور بہت اہم کاموں کے جھنڈے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں میں مختلف چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے جو ریسرچ سیل کی تحریک کی تھی، جس کی بنا یہاں ڈالی، اب جرمنی کے ریسرچ سیل میں سینکڑوں نہیں تو 100 سے زائد یقیناً ایسی خواتین شامل ہو چکی، بچیاں شامل ہو گئی ہیں جو دن رات اسلام کی خاطر ریسرچ میں مصروف ہیں۔ بائبل ریسرچ کے سلسلے میں بھی انہوں نے مجھے بہت مدد دی ہے، دیگر معاملات میں ریسرچ کے لیے انہوں نے غیر معمولی کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پوری طرح بیدار اور ہمہ وقت اس میں مصروف اور اس بات پر خوش ہیں کہ ہم ایک نیک کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک MTA کا تعلق ہے، ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جرمنی میں MTA کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغ کے معاملے میں بھی اب یہ میدان میں نکل آئی ہیں، مسجدیں بنانے کے سلسلے میں بھی یہ میدان میں نکل آئی ہیں۔ کوئی ایسی تحریک میں نہیں کرتا جس میں یہ کسی پہلو سے بھی پیچھے رہیں، بلکہ دنیا کی تمام خواتین کو پیچھے چھوڑنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ اس کا ایک زائد فائدہ یہ ہے کہ ان ممالک میں ہماری بچیاں ایک زہریلے ماحول میں پل رہی تھیں، کثرت کے ساتھ ایسی تھیں جو غیروں کے رحم و کرم پر تھیں۔ چند سال پہلے جب میں جرمنی جایا کرتا تھا تو ان کے سوالوں سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ خطرے میں ہیں۔ طرح طرح کے مخالف ماحول کے سوال جو اس لیے دل میں گڑتے تھے کہ ان کو نسبتاً زیادہ آزادی دینے والے تھے، ان کی انفرادی آزادی جو معاشرے کے خلاف یا ماں باپ کے مذہب کے خلاف تھی، اس کو وہ تقویت دیتے تھے۔ اب وہ زمانے لد گئے، اب کہاں، اب تو خدا کے فضل سے یہ شیروں کی طرح غراتی ہوئی غیروں پر حملے کر رہی ہیں۔ تمام اسکولوں میں احمدی لڑکیاں بیدار ہو گئی ہیں اور اسکول والیوں کو اسلام کی تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس طرح مصروف رکھ بھی کر دیا ہے کہ اب یہ جہاں جاتی ہیں خدا کے فضل سے اسلام کی مجاہدہ کے طور پر جاتی ہیں اور فخر سے سر اونچا کرتی ہیں۔ کچھ استثناء بھی ہوں گے، ابھی کچھ ایسی جگہ بھی ہوگی جن میں احمدی بچیاں ابھی شامل نہیں ہوئیں، لیکن جو شامل ہو چکی ہیں ان کی تعداد اتنی بھاری ہے کہ احمدیت کی تاریخ میں مجھے اس طرح احمدی بچیوں کا حصہ لینا مجھے یاد نہیں، اس کا شاید 100واں حصہ بھی کبھی اس طرح بیدار نہ ہوا ہو۔ مختصر ذکر کے تعلق میں اب میں ناروے کی بات کرتا ہوں۔ ناروے کی احمدی بچیاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی سے پیچھے نہیں، تراجم اور ارشاد کے کاموں میں بہت سے ملکوں کو یہ پیچھے چھوڑ گئی۔ قرآن کریم کا ترجمہ ان احمدی بچیوں نے خود کیا اور ایسا عمدہ کیا کہ جو چوٹی کی فرمز ہیں، جو انٹرنیشنل معیار کی ہیں، جن کو ہم ترجمہ چیک کرانے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے سامنے جب ان کا ترجمہ بھیجا گیا تو ایک بھی غلطی نہیں نکال سکے۔ ان کے ایسی عمدہ زبان، ایسا ترجمہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مختلف ترجمے کے کاموں کے علاوہ وہ ریسرچ ٹیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، زبانیں سکھانے کا کام ہے، غیروں سے رابطے کا کام ہے، اشاعت قرآن کا کام ہے،
غزلی کے طرح طرح کے مختلف کاموں میں، یہاں تک کہ ہومیوپیتھک میں بھی خدا کے فضل سے یہ پوری طرح ملوث ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناروے کی بچیاں اللہ ایک نمونہ بن چکی ہیں۔ ان کا نمونہ ہونا اس بات سے بھی ثابت ہے کہ ان کو دیکھ کر نارویجن بچیاں خدا تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں، اور اسلام کو قبول کر کے وہ لباس اختیار کر رہی ہیں جو ان کے ملک سے بالکل اجنبی لباس ہے۔ وہاں وہ لباس پہن کے پھرنا بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھوانے والی بات ہے، مگر بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ وہ اسلامی طرز کا لباس پہنتی ہیں اور اسی میں اپنی شان سمجھتی ہیں۔ ان میں سے ایک بچی عائشہ جو ملنے آئی تھی، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں ہیں عائشہ بیٹی؟ کہاں ہے عائشہ صاحبہ؟ عائشہ ناروے، the young girl from Norway. Where is she? Oh, over there. You are Aisha. Show your face to them. Tell them I am a Muslim Ahmadi girl from Norway. Right? Alhamdulillah. And you are proud of it. You are happy. MashaAllah. MashaAllah. Please sit down. اب عائشہ کا نمونہ اتنا اچھا ہے کہ اس کو دیکھ کر اور عائشہ بھی بننے لگ گئی ہیں وہاں۔ ان کی ایک سہیلی مجھے ملنے آئی تھی، اس پہ بھی احمدیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، اور اس طرح نئی نسل میں خالصتاً دہریہ اور دنیا پرستوں میں سے نکل نکل کر یہ بچیاں آگے آ رہی ہیں، اور اس کا سہرا احمدی خواتین کے سر ہے، جن کے پاک نمونوں کو دیکھ کر انہوں نے مذہب کے متعلق اچھی رائے قائم کی۔ ناروے کے بعد سویڈن کی باری ہے۔ یہاں جب سے مجھے ہوش ہے، یاد ہے، ایک ہی نام سنا کرتے تھے، ڈاکٹر کانتا، اور اب بھی ڈاکٹر کانتا اللہ کے فضل سے اسی طرح مصروف عمل ہیں۔ آ گئی ہیں؟ کہاں ہے ڈاکٹر کانتا؟ نہیں؟ او دیر، وہ ڈاکٹر کانتا وہاں انگریزی سیکشن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے فضل سے بہت سی کانتائیں پیدا ہو چکی ہیں، اور سویڈن میں کثرت سے کام شروع ہو چکا ہے، اور احمدی خواتین وہاں بیدار ہو رہی ہیں۔ بس ان کا صبر اپنے اچھے رنگ دکھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سویڈن میں بھی اب گہما گہمی ہے۔ کینیڈا کے متعلق میں یہ کینیڈا نہیں، اس ڈنمارک کے متعلق میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہاں بھی ایک بچیوں میں لہر اٹھی تو ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ بچیوں میں ایک احساس بیدار ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی اس شمالی علاقے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور احمدیت میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ مختصر ذکر سویڈن کا تھا، اور ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کا تھا، اور جرمنی کا پہلے میں کر چکا ہوں۔ اب میں پاکستان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت لمبے عرصے تک لجنہ امائلہ مرکزیہ کی صدر رہی، اور مرکزیہ انتظام ایسا تھا جو ساری دنیا پر حاوی تھا۔ اب پاکستان صرف پاکستان کے لیے خاص ہو چکا ہے، وہاں کی لجنہ اب صرف لجنہ پاکستان ہے، مگر لجنہ کے جو پہلے کام ہوا کرتے تھے، اگرچہ تنظیم کے لحاظ سے ٹھوس تھی، جلسے اور کاروائیاں ان سے ان کے دفتر کی رپورٹیں بھری پڑی ہوں گی، مگر کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ احمدی خواتین میدان عمل میں نکل کھڑی ہیں اور کثرت کے ساتھ ایک روحانی انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ اس وقت خدا کے فضل سے پاکستان کی احمدی خواتین کی وہ حالت نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، ہر میدان میں آگے آتی ہے، ہر بات کا جواب دیتی ہے اور مثبت جواب دیتی ہے۔ سب سے پہلے میں مختصر ربا کا ذکر کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر یہ رپورٹ مکمل نہیں ہوگی۔ ہماری عزیزہ آپا طاہرہ صدیقہ صاحبہ نے جو کام یہاں دیکھے وہ سارے وہاں بھی کیے۔ ریسرچ ٹیم یہاں دیکھی، وہاں بھی قائم کی۔ ہومیوپیتھی کا نظام یہاں دیکھا، وہاں بھی قائم کیا۔ اشاعت اسلام کے لیے ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئے، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ لجنہ معاملہ نے بعض ایسے دیہات احمدی بنائے جن میں کبھی مرد بھی نہیں گھستے تھے،
مگر بڑی حکمت کے ساتھ پہلے خدمت کی، بچوں کے بچوں کو قرآن پڑھائے، یہاں تک کہ خواتین کے دل جیت لیے۔ اور بہت سی جگہ یہ بھی ہوا کہ مولوی نے شور مچایا، مردوں نے اعتراض کیا، خواتین اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی غیر احمدی خواتین۔ انہوں نے کہا یہ بچیاں تو ہمارے گاؤں میں آئیں گی اور ہمیں نیکیاں سکھائیں گی، تم جو زور لگا لو، لیکن ان کو نہیں ہم نکال سکتے۔ بہت حکمت کے ساتھ وہ سارے اچھے کام جو انگلستان میں ہوتے ہیں انہوں نے دیکھے، وہ ربوہ میں دہرائے، اور خدا کے فضل سے ربوہ کے چاروں طرف احمدیت کا ایک روگ لجنہ ماء اللہ کی خواتین کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے۔ اس تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ مولوی کان لگائے بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر ربوہ کے گرد اگر میں نام لے کے بتاؤں کہ کس کس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے تو ان کی جان نکل جائے گی، اور پھر وہ جوابی کارروائی اس حد تک ضرور کریں گے کہ ہماری ربوہ کی خواتین کے لیے دقتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احمدی عورتیں بڑے بڑے مولویوں پر لازماً غالب آئیں گی، مگر اظہار ثانی کا سوال ہے۔ اس لیے میں احمدی بچیوں کی عزت اور احترام کی خاطر مولوی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ ان کی اظہار ثانی کا موجب بنے۔ مرکز میں کام کرنے والیوں میں ہماری عزیزہ احمد القدوس جو صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی بیٹی اور ہماری آپا ناصرہ کی بچی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام پاکستان میں ان سارے کاموں کو فروغ دینے میں بہت کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور کا ذکر بھی ضروری ہے، اگرچہ سارے پاکستان کے شہروں کا ذکر نہیں ہو سکے گا، مگر لاہور کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ لاہور نے تمام پاکستان میں ایک غیر معمولی طور پر نمایاں خدمت سر انجام دی، اور اس کا سہرا ہماری مرحومہ آپا بشرا کے سر بھی ہے۔ بڑی خاموش خدمت کرنے والی تھی، آخری سانس تک آپ نے خدمت کی، تو کے لیے خط لکھا کرتی تھی کہ خدا کے لیے بھی عزیز دعا کرے کہ میری جان اس کام میں نکلے، اور اسی کام میں ان کی جان نکلی۔ بیماریوں سے ستایا ہوا تھا، الہام خوابیں آ چکی تھیں کہ تم مرنے لگی ہو، لیکن مجھے دعا کے لیے لکھتی تھیں کہ مرتے دم تک میری اسلام کی راہ پر جان نکلے، اور اس کے سوا میری کوئی تمنا نہیں، میں موت کے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ جس سال انہوں نے مجھے اپنی رویا لکھی اسی سال ان کی وفات ہوئی، اور خدمت کرتے ہوئے گئی۔ ان کے ساتھ ایک ہماری اور عزیزہ ہیں جن کو ہم کوکو کہتے ہیں، فوزیہ شمیم۔ انہوں نے تبلیغ کے میدان میں ان کی ماتحتی میں بہت بڑے کام کیے تھے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ عزیزہ فوزیہ شمیم اب لاہور کی صدر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کام انہوں نے جن کی بنا ڈالی تھی ان کو وہ بہت آگے بڑھا رہی ہیں، اور شدید مخالفانہ ماحول کے باوجود کبھی ایک طرف حملہ کرتی ہیں، کبھی دوسری طرف حملہ کرتی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پیروی کریں۔ غزنی کے ایک کامیاب سپہ سالار کی طرح یہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی راہیں بنا رہی ہیں، اور ان کا قدم پیچھے نہیں ہٹا بلکہ مخالفت کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں کراچی کا ذکر بھی ایک لازم ذکر ہے، لیکن پنجاب سے کراچی آنے سے پہلے میں ذرا سرگوجے کی بات کر لوں۔ سرگوجے میں ہماری احمدی خواتین ایسی ہیں جو خاموش کام کر رہی ہیں، مگر دیہات میں انہوں نے غیر معمولی خدمت سے انجام دی ہے۔ بعض خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اکیلے نے غیر احمدی گاؤں میں جا کر وہاں احمدیت کے پودے نصب کیے ہیں، اور بعض نے سینکڑوں احمدی بنا دیے ہیں، اور ان کا مولوی پیچھا کرتا ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، لیکن بالکل نہیں ڈرتی، اور خدا کے فضل سے ان کی طبیعت تو ایسا نیک اثر ہے کہ نئے آنے والے ان کی تائید کرتے ہیں، اور جگہ جگہ خدا کے فضل سے نئی رونقیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں ایک لمبے عرصے تک سرگودے میں احمدیت کا پھیلاؤ رکا ہوا تھا، اب یہ دوبارہ جو چل پڑا ہے یہ خواتین کے سر اس کا سہرا ہے۔
انہوں نے خدا کے فضل سے آگے بڑھ کر کام کیے، اگرچہ ان کا کام زیادہ تر تبلیغ تک ہی محدود ہے، اور ہمارے دوسرے کام جتنے ہیں ریسرچ وغیرہ ان سے ان کو کوئی غرض نہیں، نہ اتنا علم ہے کہ ان میں زیادہ آگے بڑھا سکیں، مگر تبلیغ کے معاملے میں تو وہ ایک نمونہ ہے۔ اب کراچی کی میں بات کرتا ہوں۔ کراچی کی لجنہ اماء اللہ بھی خدا کے فضل سے غیر معمولی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ آپا سلیمہ ان کی صدر ہیں اور بہت نیک دل موہنے والی صدر ہیں، اور انتظام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ان کی جو مددگار ہیں بچیاں، ان میں ایک ہماری فوت ہو چکی ہیں روحی بانو، اللہ ان پر کو غریق رحمت کرے، وہ بھی ان کی بہت مدد کیا کرتے تھیں۔ مگر اس وقت امت الباری ناصر اور مسز ناصر ملک یہ ان کے بازو ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں غیر معمولی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ان بچیوں کو خصوصاً اشاعت کتب میں بہت مہارت حاصل ہے، اور امت الباری ناصر کے تحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کثرت سے چھوٹے چھوٹے رسائل جو مختلف موضوعات پر اور بہت اچھے رسائل ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، اور ہر سال نئے سے نئے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ کراچی کی رپورٹوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں بھی احمدی خواتین تبلیغ کے میدان میں آگے نکلی ہیں، اور خدا کے فضل سے بہت سے اچھے کام سر انجام دے رہی ہیں، مگر ان کی تفصیل یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی غیر معمولی کام تو وہاں نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جب یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور اس وقت یہاں سٹالز پہ مل رہی ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہاں ہومیوپیتھک کی طرف بھی مزید توجہ ہوگی۔ میں اس لیے اس کی طرف توجہ چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اور بہت تھوڑے خرچ پر ہر احمدی گھر اپنے گھر ہومیوپیتھی کی دوائیں رکھ سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ڈاکٹروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ کیا مونا اس کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تو کہاں چلا گیا؟ اچھا، یہ بچہ ہے، ہر طرح سے بیمار ہو کے اس نے دیکھ لیا ہے، جب بھی شفا ہوتی ہے ہومیوپیتھک سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان بچیوں کا یقین بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں تو اب ایلوپیتھک گھس کے بھی نہیں دیکھتی، جب ضرورت پڑے کبھی فائدہ بھاگی آئی، کبھی توبہ بھاگی آئی، کبھی کوئی بھاگ آیا کہ ابا فلاں آپ نے ایک دو نسخہ بتایا تھا وہ ذرا دوبارہ بتا دیں۔ میں دوبارہ بتا کے تھک گیا۔ انہوں نے یاد کرنے کی نہیں سوچی، کیونکہ گھر میں بیٹھا ہوا ان کو پتا کہ جب ضرورت پڑی ہم آپ ہی پوچھ لیں گے، اور وہ نسخے پہلے بتا بھی چکا ہوں، لکھا بھی چکا ہوں، اس کے مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے ان کو ڈبے بھی دے چکا ہوں۔ وہ سب ڈبے ایک طرف، سب نسخے ایک طرف، آخر میں پھر ابا ہی پڑھتے ہیں ضرورت کے وقت۔ اور خیر کوئی بات نہیں، مجھے بھی ان کی خدمت سے خوشی ہوتی ہے، کم از کم اس بہانے ملنا رہتا ہے ہمارا، ورنہ اکثر میرا وقت دفتروں میں گزرتا ہے اور کھانے پہ سرسری سی ملاقات ان بچوں سے ہوتی ہے، مگر بیماری کے بہانے اکثر ملاقات رہتی ہے۔ اب میں انگلستان کی طرف آ رہا ہوں۔ انگلستان کی خواتین ضرور سوچ رہی ہوں گی کہ دور دور جا رہے ہیں اور جس ملک میں جلسہ ہو رہا ہے اس کا ذکر نہیں۔ میرے نزدیک اس نئے دور کا آغاز انگلستانی سے ہوا ہے، اور یہ ساری نیکیاں جو دنیا میں پھیلی ہیں اس کی بنا انگلستان میں ڈالی گئی، اور انگلستان کی خواتین نے جس طرح خاموش خدمت کی ہے اس کی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اگر یہ میرا سہارا نہ بنتی تو میں نہیں جانتا کہ کس طرح مجھے کاموں سے نپٹنے کی توفیق مل سکتی تھی، اور بالکل خاموشی سے اپنی اپنی جگہ گمی ہوئی کام کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ مجھے تقریباً سال میں 2 لاکھ خط ملتے ہیں، اور ہر روز اگر ربا سے آنے والی ڈاک کے خلاصے شامل کر لیے جائیں تو ہر روز تقریباً 1000 کی تعداد بنتی ہے۔
لیکن میں باہر بھی رہتا ہوں، اس لیے میں 3 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ کا اندازہ رکھتا ہوں۔ یہ سارا کام یہاں کی خواتین نے سرانجام دیا۔ پرائیویٹ سیکٹری کے عملے کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ ڈاک بانٹ دیں اور میری ہدایات لجنہ معلّہ کی خواتین کو پہنچا دیں کہ اس قسم کے خطوط کا آپ نے خلاصہ بھی نکالنا ہے، خلاصہ نکالنے کی طرز بھی ہونی چاہیے، اور ان خطوط کو جب میں پڑھ لوں تو میری طرف سے اصولی جواب بیان کر دیے جاتے ہیں کہ اس قسم کے خطوط کو یہ جواب دیا جائے، اس قسم کے خطوط کو یہ جواب دیا جائے۔ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے لندن کی خواتین سر انجام دے رہی، اور 14 سال ہونے کو آئے لیکن بالکل نہیں تھکی۔ اپنے ساتھ اور بھی خواتین کو شامل کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کی ٹیم کی جو سربراہ ہیں سارا رحمان، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے یہ ساری ٹیم بڑی سلیقے سے بنائی اور پھر اس کو سنبھالا۔ 2 بچیاں ایسی ہیں جن کے والد قادیان کے ہیں، ایک امد الرفیق ہیں اور ایک ان کی بہن۔ یہ ان دونوں کا سلیقہ بہت اچھا ہے کام کا، سینکڑوں خطوں کو پڑھ کر بڑے سلیقے سے ترتیب دیتی ہیں اور ہر قسم کے خط کو الگ الگ کرتی ہیں۔ ان کی ڈاک دیکھتے ہوئے مجھے بالکل فکر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ شاید کوئی اہم چیز رہ گئی ہو۔ جو اہم چیزوں والے خطوط ہیں ان کی لسٹیں الگ ہیں، ان کی قسمیں الگ الگ مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو صرف دعا کے خطوط ہیں اس میں لمبے چوڑے الفاظ کے بعد خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ ساری دعا اور عمومی دعا کے نیچے وہ لسٹ بنا دیتی ہے، اور ایک فہرست بعض دفعہ 350 خطوط کا خلاصہ ہوتی ہے، اور بالکل تھک نہیں رہی۔ میرے دل سے بے اختیار ان کے لیے اور ان کی ٹیموں کے لیے، باقیوں کے لیے جو دعائیں نکلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اس پہ خوش ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ تمہارے پہ کام کا بوجھ زیادہ ہے، گھر کے بچے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو کچھ کم نہ کر دوں؟ تو حیرت سے کہا یہ آپ جزا دے رہے ہیں؟ میری خوش بات کر رہے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ یہ تو جتنا مزہ اس کام میں آتا ہے کسی اور زندگی کے کام میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اندر سے میں کم کرنے کے لیے نہیں کہوں۔ یہ احمدی خواتین ہیں جو اس دور میں اٹھ رہی ہیں، دنیا کے پردے پر ان کی کوئی مثال نہیں، اور خاموش ہیں۔ کوئی کسی سے جزا نہیں چاہتی، ان کے نام اچھالے نہیں جاتے۔ خط لکھنے والے ان کے شکوے تو بعض دفعہ کرتے ہیں کہ آپ کے خط لکھنے والی نے یہ غلطی کر دی اور وہ غلطی کر دی۔ اس کو لکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے تو ایک آدھ خط لکھا تھا، اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہزارہ خطوط ہر مہینے پڑھتی بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں، اور کبھی ایک غلطی نظر آ جائے تو آپ کو معاف کرنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ جہاں تک ریسرچ ٹیموں کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آغاز بھی لندن ہی سے ہوا تھا۔ ہاں، کام کرنے والیوں میں مسز ونڈر مین کا نام بھی میں لینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی شروع سے آخر تک بڑی وفا سے اس کام کو چمٹی ہوئی ہیں۔ ریسرچ ٹیم کا آغاز بھی انگلستان سے ہوا، کیونکہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کے دفاع کے لیے، عیسائیت کے مطالعہ کے لیے، بائبل کے مطالعہ کے لیے جس قسم کا ریسرچ کا کام ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہاں ویسا کام نہیں بلکہ اور ڈگر پر کام چل رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے بہت سی اہم مسائل میں ریسرچ کر کے ان کے اوپر جوابی حملے کریں۔ اور میں نے پہلی دفعہ جو ٹیم بنائی اس کو یہ میں نصیحت کی تھی کہ دیکھو یہ سب لوگ جو بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں، انہوں نے تمام دنیا میں مختلف مذاہب کی کتب کے اوپر تبصرے کیے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کی گویا تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ مگر کیا تم کبھی کی مسلمان کو بھی دیکھو گی کہ اس نے بائبل کی تفسیر لکھی ہو؟ یہی وہ بنیادی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ حملوں میں شیر ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ احمدی خواتین یہ جوابی حملہ کریں۔ جس طرح مسجد لندن بنانے میں احمدی خواتین کو دخل تھا، میں نے ان بچیوں سے جو پہلا خطاب کیا، میں نے کہا اب تمہارے سپرد میں اسلام کے حق میں جوابی حملہ کر رہا ہوں۔
اور پہلی ٹیم اگرچہ تھوڑی تھی مگر جس قسم کے مضامین میں ریسرچ شروع ہوئی وہ مضامین اتنے پھیلتے چلے گئے کہ اب ان بچیوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ سارا کام اپنے پاس ہی رکھیں. چنانچہ انگلستان لندن کے علاوہ انگلستان کی دوسری شاخوں میں انہوں نے اپنی اپنی شاخیں قائم کی اور پھر یہ کام اتنا بڑھ گیا کہ مجبوراً مجھے جرمنی میں بھی ایک ریسرچ ٹیم قائم کرنی پڑی جو اللہ کے فضل سے بہت پھیل گئی ہے. تو تمام دنیا میں اس وقت اگر اسلام کے حق میں کوئی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے تو یہ احمدی بچیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ جوابی حملہ کر رہی ہیں. ان میں سے چند کے نام مجھے یاد ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی کثرت سے آتی جاتی رہتی ہیں. آتی جاتی اس لیے کہ خدا کے فضل سے شادیاں اچھی ہو رہی ہیں اور آئے دن کسی ریسرچ ٹیم کی لڑکی کی شادی کی خبر سنتا ہوں. اس وقت تو السلام علیکم وعلیکم السلام کے سوا کچھ اور بس نہیں چلتا، مگر میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں بھی جائیں خوش رہیں مگر ریسرچ کا کام نہ چھوڑنا. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ساری جانے والیاں جو ہم سے تربیت پا چکی ہیں وہ اپنے اپنے وقت میں مصروفیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھی ریسرچ کے کام کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. ان میں سب سے پہلے تو نویدہ شاہ ہے. نویدہ شاہ بھی ہیں، نویدہ شاہد بھی ہیں. یہ ہمارے ایران کے خاندان میں بیاہی ہوئی ہیں جن کا نام شاہد ہے. سید عاشق حسین صاحب کے بیٹے ہیں. نویدہ شاہد کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں آرگنائز کرنے کا بڑا سلیقہ دیا تھا. چنانچہ سب سے پہلا انچارج میں نے ریسرچ ٹیم کا ان کو بنایا اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ریسرچ ٹیموں کو سب جگہ نافذ کیا اور میری ہدایتیں ان تک پہنچاتی رہیں. دوسری جو بچی ہے وہ شیلا احمد ہے. یہ بھی شادی کی وجہ سے اب ہم سے کچھ ہٹ گئی ہے لیکن پھر بھی جب تک اس کی شادی نہیں بہت اچھا کام کیا. یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کی شادی نہ ہو، اللہ کرے جلد جلد شادیاں ہوں، مگر شادیوں کے بعد بھی جن کو توفیق مل سکتی ہے ان کو ملنی چاہیے. کئی ایسی بچیاں ہیں جو شادی شدہ تھیں پھر ریسرچ میں شامل ہوئیں، ان کا ہمیں کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ انہی حالات میں وقت نکالا کرتی تھیں اور دن بدن کام میں آگے بڑھی ہیں، پیچھے نہیں ہٹی. ان بچیوں میں جو نمایاں ریسرچ کا کام کرنے والی ہیں ان میں ایک ہماری ماہ دبوس تھیں جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایجپشن ہیں اور جو ریسرچ میں حضرت یحییٰ کے متعلق کروا رہا ہوں اس میں ماہ دبوس نے غیر معمولی کام کیا ہے اور اسی کام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. فوزیہ شاہ ہیں جو شروع سے ریسرچ کے کاموں میں ملوث ہیں اور صوفیہ صفی ہیں جنہوں نے شادی کے بعد کسی حد تک کام چھوڑ دیا تھا، اب کچھ واپس آ رہی ہیں. غازی خاندان کی بچیاں ہیں. یہ تبلیغ کے میدان کی بھی غازی ہیں اور تحریر اور علمی تحقیق کی بھی غازی ہیں. ان میں فریدہ غازی جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ریسرچ کے کاموں میں بہت اچھا کام سر انجام دیتی ہے. ان کو خدا نے ملکہ دیا ہے کہ ریسرچ کا جو سلیقہ دنیا میں مسلم ہے اس کے مطابق چلتی ہوئی یہ احمدیت کے حق میں ریسرچ کر رہی ہیں. اور ان کی ایک بہن اسما غازی ہیں، ان سے بھی میں بہت کام لے رہا ہوں. ان کی بھی ایک اور بہن جس کا مجھے نام یاد نہیں، مگر یہ سارے خدا کے فضل سے اس تبلیغ اور تحریر اور تقریر کے تو نہیں مگر علمی میدانوں کے غازی ہیں. ترجمہ کی ٹیم کا جہاں تک تعلق ہے اس کو ہم نے F6 کا نام دیا ہے. اب یاد رکھیں یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لندن میں کیا کیا چیزیں شروع ہو چکی ہیں. خراج تحسین بھی ہے اور ایک استدعا بھی ہے کہ وہ علاقے جو ان نیکیوں سے خالی ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ ان نیکیوں میں آگے قدم بڑھائیں. اس ٹیم کا نام میں نے F ٹیم رکھا ہوا تھا کیونکہ اتفاق سے وہ 6 لڑکیاں جو غیر معمولی طور پر ترجمے میں میرا ہاتھ بٹاتی تھیں ان کے نام F سے شروع ہوتے تھے. ایک ان میں فوزیہ رشید ہیں، یہیں کی نظر آئی تھی مجھے. ہاں
اور فوزیہ باجوہ ہیں، وہ کہاں گئی؟ بیٹھی ہوئی ہے فوزیہ، غائب ہو گئی۔ باہر فوزیہ باجوہ بھی بڑی ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ تراجم کے کام کر رہی ہیں، اور ان کی بھی زبان بہت اچھی ہے۔ ایک فوزیہ شاہ ہے جو ریسرچ ٹیم میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، ان کا نام بھی ایف سے شروع ہوتا ہے۔ ایک فریدہ غازی ہیں جن کا پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے، ایک فرینا قریشی ہیں، ان کا بھی پہلے ذکر گزر چکا ہے، ایک فرحانہ صادق ہیں۔ یہ 6 کی 6 ہمارے تراجم کے کام میں ماشاء اللہ تعالی ماشاء اللہ بہت خدمات سر انجام دے چکی ہیں، اور خدا کے فضل سے ان کی زبان اچھی ہے، اور جو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ترجمہ کرنا چاہیے، کوشش کرتی ہیں ویسا ترجمہ کرنے کی۔ پھر ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر کو سمجھنے یہ غلطیاں کی ہیں۔ چنانچہ ترجمے میں اکثر میرا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے، اور اردو اور انگریزی میں دونوں طرح ہم مل کر جو ترجمہ تیار کرتے ہیں، اس ترجمے کو باہر کی دنیا بہت خراج تحسین دے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض کتابوں کی اب ہمیں سمجھ آئی ہے، میں اس سے پہلے 12 پڑھی تھی لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو اللہ نے ان کو کیونکہ یہاں کی زبان بچپن سے سکھائی ہے، اس لیے انگریزی پر بھی عبور ہے، اور اردو پر کسی حد تک میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ علم رکھتی ہیں۔ تو یہ ہماری ایف ٹیم ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہومیوپیتھک ٹیم ہے۔ یہ سارا آغاز ہر چیز کا یہاں لندن سے ہوا ہے۔ ہومیوپیتھک میں بہت سی خواتین نے جو مجھ سے سمجھ کر کام کو آگے بڑھایا ہے، ان میں 2 خواتین ہیں جن کا غیر معمولی طور پر ذکر ضروری ہے، ایک فرحت واکر اور ایک نعیمہ کھوکھر۔ فرحت واکر نے میرے لیکچرز کو تحریر کی شکل دی، اگرچہ تحریر کی صورت میں تھے تو صحیح، مگر زبانی تقریر کی اور بات ہوتی ہے اور ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کی اور بات ہوتی ہے۔ ان کو میں نے سمجھایا کہ کس طرح بعض آگے پیچھے فکروں کو پھر آگے پیچھے کریں اور تحریر کی شکل دیں، اور اس معاملے میں فرحت واکر کو خدا تعالیٰ نے ایک غیر معمولی سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ پہلے میں بہت سی خواتین کو آزما چکا تھا، ان کو سمجھا چکا تھا، جو نتیجہ نکلتا تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ فرحت واکر نے جو سمجھا اسی طرح اس کو تحریر میں ڈھالا، اور اب جو نئی کتاب شائع ہوئی ہے اس میں ان کی محنت کا بہت دخل ہے۔ پھر بہت سی ایسی دوائیں تھیں جن کے متعلق ابتدائی تعارف میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا، اس سلسلے میں انہوں نے مجھے توجہ دلائی، چنانچہ بعض کتابوں سے ان دواؤں کے نام اور ان کے جو سائنسی نام ہیں وہ شامل کیے گئے، اور مختصر سے تعارف شامل کیا گیا۔ نعیمہ کھوکھر کا اس میں دخل ہے، وہ جو دخل ہے وہ انڈیکس کی تیاری میں ہے، اور اس سلسلے میں میں اور بھی بازوں کو آزما چکا تھا مگر وہ ناکام رہے۔ نعیمہ کھوکھر نے بالآخر مجھ سے بات سمجھ کر وہ نمونے مجھے پیش کرنے شروع کیے کہ انڈیکس ہم اس طرح بنائیں، اور بسا اوقات آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں میرا بھی کافی وقت لگتا ہے۔ ایک چیز کو بعض 6 دفعہ میں نے نعیمہ کو سمجھایا کہ نعیمہ یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، بس جی اب مجھے سمجھ آ گئی۔ میں کہا سمجھ تو آ گئی ہوگی مگر مجھے لا کے دکھانا، لا کے دکھایا بالکل کچھ اور۔ میں نے کہا یہ سمجھ آئی تھی، اچھا مجھے دوبارہ بتائیں۔ دوبارہ بتایا، شکر ہے اب مجھے سمجھ آئی۔ میں نے کہا کل پھر لا کے کام دکھانا، دوبارہ کام دکھایا تو بالکل کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں یہ خوبی ہے کہ 6 یا 7 دفعہ سمجھ جاتی ہے، مگر جب سمجھ جائیں پھر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موتیوں کی طرح سجا ہوا خط عطا کیا ہے، خوبصورت تحریر ہے اور محنت کا سلیقہ ہے۔ ساری بات سمجھنے کے بعد بالآخر پھر اسی طرح انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کتاب کو ڈھالا۔ یہ اب شائع ہو چکی ہے، کہاں ہے آپ کے پاس؟ ہے کہ کتاب وہ منگوائے نا۔ اس کتاب سے آپ کو گھر گھر میں اب ہومیوپیتھک آسان ہو جائے گی۔
اور میں فائزہ شوقی اور مونا طوبہ کو بتا رہا ہوں، یہ خدا کے لیے اس کو پڑھو، اور اس میں ہر بیماری کے متعلق، یعنی ہر معروف بیماری کے متعلق جو اکثر ہوتی ہے، انڈیکس کے ذریعے اس جگہ پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ محنت ہے جو نعیمہ فکر نے غیر معمولی طور پر سے انجام دی ہے۔ ہر فہرست آخر پر ہر بیماری کی نہیں، فہرستیں ہیں، جن میں سے ایک فہرست یہ ہے کہ جو نام آپ کو یاد ہے، دل کا نام، کینسر کا کوئی نام، جگر کا نام، اتنا تو یاد ہے نا، ہر نام کے ساتھ آپ بیماری کی طرف جا سکتے ہیں۔ دل کی بیماریاں آگے لکھی گئی ہیں، ان میں سے آپ کو کون سی تکلیف یا کسی اور کو کون سی تکلیف ہے وہ آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ وہ ذکر کتاب کے جس صفحے پر ملتا ہے اس کے صفحے نمبر لکھ دیے گئے ہیں، اور صفحہ پر آپ جائیں تو اس میں وہ سطر نمایاں طور پر آپ کو سیاہی کے ساتھ دکھائی دے گی جہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ غرضی کہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے کسی مرض کی تشخیص کرنا۔ آپ اس کتاب کے ذریعے گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ڈاکٹر بن سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ جہاں تک ڈبوں کی سپلائی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ہماری ایک ہومیوپیتھک ٹیم ہے جس نے غیر معمولی خدمت سر انجام دی ہے، بلکہ ان کے سارے خاندان نے۔ وہ حفیظ بھٹی صاحب اور ان کی بیوی شیری بیگم ہے۔ یہ کتاب ہے، دیکھ لیے، خوبصورت ہے کہ نہیں؟ مونا اینک پہنو، نہیں پہنی ہوئی نا؟ ہاں، یہ دیکھ لو، یہ بتاؤ کہ اتنا خوبصورت ٹائٹل کس نے بنایا ہوگا؟ اندازہ ہے کسی کو؟ جی نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ٹائٹل امریکہ سے آیا ہے اور نوما نے بنایا ہے، اور نوما کو میں نے سمجھایا اور خود بلا کر اس کی امید بھی تھی، بتایا کہ یوں کرو، کافی انہوں نے اس پہ محنت کی، اور اتنا خوبصورت ٹائٹل یہ بنا ہے کہ اس کے اندر حکمت کے ساتھ تمام باتیں جو ہومیوپیتھی سے تعلق رکھنے والی ہیں اس ٹائٹل کے اندر ہی موجود ہے۔ جسم میں حدت پیدا ہوتی ہے ہر بیماری سے پہلے، اور یہ شعلہ حدت کا نشان ہے، پھر زرد رنگ بیماری کا نشان ہے، پھر یہ علاج ہے نیلگوں، اور سبز رنگ کی شفا ہے۔ اور اس سلسلے میں شہد کی مکھیاں جو کام کرتی ہیں، وہ مکھیاں مختلف اس درخت سے چھپتا ہے یا سے اڑ کے پھولوں پہ بیٹھ رہی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ تو اس کا ٹائٹل بھی خود اپنے ذات میں 5 پاؤنڈ کا ہونا چاہیے، لیکن یہ ساری کتاب 5 پاؤنڈ کی ہے۔ 700 صفحے کی کتاب کہیں سے 5 پاؤنڈ کی نکال کے دکھائیں، مارکیٹ میں 20-25 پاؤنڈ کی کتاب ملے گی، مگر ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی قیمت صرف 5 پاؤنڈ مقرر کی ہے تاکہ کثرت سے احمدی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پاکستان میں بھی یہ 5 پاؤنڈ میں نہیں مل سکتی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ بھی ایک شفا کا موجب بنے، دنیا میں شفا پھیلانے کا موجب بنے گی۔ حفیظ بھٹی اور عزیزہ چھیری بیگم کا ذکر میں نے چھیڑا تھا، خدا تعالیٰ نے ان کو اور ان کے سارے خاندان کو ہومیوپیتھی کے لیے وقت دیا ہوا ہے، بے حد کام کر رہے ہیں۔ ڈبے جو ہمارے بنا رہے ہیں، دوائیاں بنا رہے ہیں، 200 کچھ دوائیاں جو مرکزی دوائیاں میں نے ان کو سمجھائی تھیں، اس کے ڈبے بنا کے سب انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ ان کے بچے بھی اسی کام پہ لگے رہتے ہیں، سارا دن گھر میں یہ ہاتھ ہلتے، اور بعد میں دردوں کا علاج مجھے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کبھی اس بازو میں درد شروع ہوگی، کبھی اس بازو میں درد شروع ہوگی، مگر یہ خدا کے فضل سے ہومیوپیتھی کی خدمت سے باز نہیں آ رہا ہے۔ شیری بیگم میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی کسی بیماری کا خود علاج نہیں کر سکتی، سب دنیا کا علاج کرتی ہیں۔ جب آپ بیمار ہوں تو میرے علاج کے سوا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے فضل سے یہ میری تجربہ گاہ سے بن گئی ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اکثر میری دوائیں تیر بہدف لگتی ہیں اور ان کو فوری طور پر شفا ہو جاتی ہے۔
मैं उम्मीद रखता हूं कि चीरी बेगम इससे मुत्तफिक होंगी। क्यों जी, कहाँ हैं चीरी बेगम? कहाँ हो तुम? ओहो, मुत्तफिक हो कि नहीं? घुटने कुछ ठीक हुए कि नहीं? क्या? बिल्कुल ठीक है, माशाअल्लाह। ये होम्योपैथी से पहले क्रच पर चलने वाली खातून थी, बमुश्किल कदम उठाती थी, सारा जिस्म टेढ़ा हुआ और जब खुदा के फजल से होम्योपैथी की खिदमत शुरू की है तो रफ्ता रफ्ता सब कुछ करचें वरचें छोड़ दी और अब ये लड़कियों की तरह दौड़ी फिरती हैं या दौड़ने फिरने की कोशिश जरूर करती हैं। इनके अलावा होम्योपैथिक टीम में जो ड्यूटियां सर अंजाम देती हैं, जिन्होंने हमारी डिस्पेंसरी को संभाला हुआ है, वो है शीरी बेगम के साथ खानका रशीद, इमाम साहब की बेगम, आरिफा इम्तियाज बहुत खिदमत कर रही हैं, सबीहा लोन ने भी होम्योपैथिक शुरू की हुई है, शगुफ्ता नासिर मुसलसल खिदमत कर रही हैं, नईमा कोकर भी बाकायदा हाजिरी देती हैं, मुबारका अहमद यानी मुबारका गुलजार ये भी हाजिर होती हैं और नासिर रशीद भी अल्लाह ताला के फजल से होम्योपैथिक में कदम रख रही हैं। इनके अलावा जो मददगार टीमें हैं उनमें से एक हमारी नई किताब के सिलसिले में मददगार है। अल्लाह ताला के फजल के साथ इस किताब में इतने मौजूआत हैं कि उनके लिए किसी एक टीम का हर मौजू पर काम करना मुमकिन नहीं था। बहुत से ऐसे उलूम हैं जिनमें बाज़ टीमें काम कर सकती थी और बाद दूसरों में वो काम नहीं कर सकती थी। इसलिए बहुत अच्छा लगा, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ यहाँ की अहमदी बच्चियों को ढूंढना पड़ा जो कम से कम 12 चैप्टर्स के सिलसिले में अच्छी खिदमत से अंजाम दे रही थी। उनका तफसील से जिक्र तो किताब में मुमकिन नहीं होगा, मगर मैं आज समझता हूं इस ताल्लुक में मैं कुछ समझा दूं आपको। फौजिया शाह और माहा दबूस ने शुरू में बहुत मेहनत की है, मगर जो कुछ इनके बस में थी वो की और उससे आगे रुक गई। मंसूरा हैदर ने उस मामले को आगे बढ़ाया। वो वहां कहीं बैठी हुई हैं, वो सामने नजर आई थी मुझे। हाँ, बहुत काबिल बच्ची हैं माशाल्लाह। एमएससी किया है या पीएचडी किया है? एमएससी। बहुत काबिल हैं अल्लाह के फजल के साथ। और जो साइंसी अमूर हैं उनके सिलसिले में मैं हवालों की मुझे तलाश होती थी कि ये मुझे किताबें पढ़ पढ़ के मुय्यन हवाले बताती थी कि ये आप जो बात कह रहे हैं वहां लिखी हुई है। और बहुत लंबे अरसे से ये मेरे साथ काम कर रही हैं। फैजा को पता है कि ये बच्चियां बाज़ दफा शाम को आई तो रात गैर तक बैठी काम कर रही होती थी। फैजा को इसलिए पता है कि मैंने फैजा के सपूत इनका खाना किया हुआ था कि खाना तुम संभालो और बाकी काम मैं लूंगा इनसे। अगर से बहुत शर्माया करती थी बच्चियां कि नहीं हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना, मगर भूख तो इंसान को लगती है बाहर, आखिर वो मजबूर हो जाया करती थी। करीबन 2-3 साल इस तरह अहमदी बच्चियों से मैंने खिदमत ली है कि उसमें हमारे घर वाले यानी फायदा भी किसी हद तक शामिल हो जाती रही है। मंसूरा हैदर के अलावा जो अब मंसूरा मुनीब बन चुकी हैं, मसरत भट्टी जो ताहिर भट्टी साहब की बेगम है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और लंबे अरसे तक खुदा ताला के फजल से अपनी एक और टीम बनाई हुई थी जिसमें फौजिया बाजवा भी, नीलोफर भी और भी बच्चियां थीं। उनके साथ मिलकर ये मेरी मददगार रही। आपा मजीदा जो इस्लामाबाद की हैं, अगरचे इनका ऑफिशियल काम यानी जमात की तरफ से जो काम सपोज है वो रिव्यू का है, लेकिन कई खिदमत ये प्रूफ रीडिंग की करती रही हैं और अच्छी प्रूफ रीड करती रही हैं। ये आखिरी टीम जिसका मैंने कल जिक्र किया था, ये मौलवी मुनीरुद्दीन सबशम्स और फरीना कुरैशी और फरीदा गाजी की टीम है। पिछली जितनी टीमें थीं उनसे अलावा इनको एक सलीका ऐसा है जो कौम में और छोटी छोटी उर्दू अंग्रेजी की गलतियां या इम्कानी तौर पर गलतियां या ऐसे मज़ामीन जो मैं अपनी तरफ से बयान कर चुका हूं लेकिन पढ़ने वाले को मुमकिन है समझना आए, उन तमाम के ऊपर एक एक लफ्ज पढ़कर इन्होंने निशान लगाए
اور مجھے بھیجے کہ اب اس پر چھپنے سے پہلے دوبارہ غور کرنا ہے. چنانچہ بہت سی تحریرات کو اس وجہ سے کہ یہ نہیں سمجھ سکی مجھے بدلنا پڑا، اور جب تک ان کا اطمینان نہیں ہوا میں نئی تحریریں کرتا لکھتا رہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب تیار ہے، مگر سب سے آخر پر میں صالحہ صفی کا ذکر ضرور کروں گا، جنہوں نے میرے انگلستان کے تمام عرصے میں ہر قسم کے حوالوں کی تلاش میں میری مدد کی ہے. بعض دفعہ 20 سال پہلے میں نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی تھی، اس کا مضمون مجھے یاد ہوتا تھا، میں صالح صفی کو فون کرتا تھا کہ صالح صفی لاؤ حوالہ دو، اور ان کو ایسا سلیقہ خدا نے دیا ہے کہ چند دنوں کی محنت کے بعد ساری لائبریریاں کھنگال لیتی تھیں، کمپیوٹر میں چیزیں ڈال دیتی تھیں اور بالآخر وہ کتاب مل جاتی تھی. آج تک ایک حوالہ بھی ایسا نہیں جو میں نے صالح صفی کو بھیجا ہو کہ مجھے اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور انہوں نے مہیا نہ کیا ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے انگلستان میں وہ ٹیمیں تیار ہوئی ہیں جو یہاں کی لجنہ نائلہ کی تربیت کی بھی بہت بڑی حد تک محتاج ہیں. انہی ٹیموں میں سے ہماری اردو کلاس ہے، انہی ٹیموں میں سے ہماری انگریزی کلاس ہے جو ناشا رشید اور اس کی دو ساتھیں سنبھالتی ہیں. یہ سارے کام اللہ کے فضل سے اس ہجرت کا پھل ہیں. سینکڑوں بچیاں لازماً بلکہ ہزاروں ہوں گی جو صرف انگلستان ہی میں ایسے نیک کاموں میں مشغول ہو چکی ہیں کہ ان کو دوسرے کاموں کی ہوش ہی نہیں ہے. ان کو بعض دفعہ تو اپنے بچوں کی، اپنے خاندوں وغیرہ کی ہوش بھی نہیں ہوتی، اور ان کے خاندان، بعض بچیوں کے خاندان مسجد فون کرتے ہیں کہ ہماری بیوی تو نہیں دیکھی. کہتے ہیں ہم گھر میں 2-3 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں، ضرور یہی کہیں ہوگی. بیمار مائیں چھوڑ کر، بیمار بچے چھوڑ کر، گھر کی ضرورتیں چھوڑ کر جب بھی احمدی خواتین کو آواز دی ہے وہ لبیک کہتی ہوئی آ رہی ہے. بس میں نے جو مثال آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں. وہ ایک ہمارا جس نے نیکیوں کی یہ بنا ڈالی تھی کہ اسلام کے جہاد کے لیے آگے کھڑی ہوئی تھی، اب تو مجھے اپنے چاروں طرف ہمارا دکھائی دے رہی ہے. اور خدا گواہ ہے کہ اگر جسمانی جہاد کی بھی ان کو ضرورت پڑے گی تو ہرگز دیر نہیں کریں گے. اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا دے، اور ان کی نیکیاں دنیا میں بھی پھلنا ہے اور آخرت میں بھی پھلنا ہے. ہمارے اجتماعی کام جو جماعت کے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں احمدی خواتین کا غیر معمولی دخل ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ دخل آگے بڑھتا رہے گا. اب آخر پر میں افریقہ کو مخاطب ہوتا ہوں. افریقہ میں احمدی خواتین سے ویسی خدمت نہیں دی جا رہی جیسی دنیا کی باقی قوموں میں لی جا رہی ہے، اور افریقہ میں شدید ضرورت ہے کہ لکھوں کھا ہونے والی بیتوں میں ان میں سے خواتین اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو افریقہ میں مردوں کو بیدار کیا جا رہا ہے. اگر افریقہ کی عورت کو اہمیت کے لیے بیدار کیا گیا تو چند سالوں میں تمام افریقہ میں وہ انقلاب برپا کر سکتی. افریقن عورت میں یہ خوبی ہے کہ وہ افریقہ کے ہر ملک کی افریقن عورت اپنے مردوں سے زیادہ کام کرتی ہے. آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں، مگر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. افریقن عورتوں میں جتنی محنت کی عادت ہے اور جس طریقے سے وہ کام کرتی ہیں، کیونکہ مرد ان سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. حکومت تو وہ چلاتے ہیں، تعلیم کے بعد شعبوں میں وہ آگے ہیں، لیکن دیہات میں کھیتوں میں کام کرنا، بچے اٹھائے ہوئے، ایک آگے ٹوکری میں ڈالا ہوا، ایک پیچھے پھینکا ہوا، کچھ ہاتھ ملی پر کے ساتھ چلتے ہوئے، اور ساتھ کھیتوں میں خدمت ہو رہی ہے. پھر دکانیں بھی وہی چلاتی ہیں. اکثر کمائیاں عورتیں کرتی ہیں. مردوں کا کام تو روٹی کھانا ہے وہاں، یا پھر اپنی شان و شوکت جتانا. میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ ناراض بھی ہوں گے شاید، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ افریقہ میں احمدی عورت خدا کے فضل سے بہت بڑا کام سر انجام دے رہی ہے. اگر یہ عورتیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کے حق میں اس طرح بیدار ہو کے اٹھ کھڑی ہوں جس طرح میں باقی دنیا میں نقشہ کھینچا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چند سالوں کے اندر سارے افریقہ کی تقدیر بدل گئی. بس آئیے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب خواتین کو
जिन्होंने अहमदियत की खिदमत में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, उन ख़वातीन को भी जिनको मैं जानता हूँ, उन ख़वातीन को भी जिनको मैं नहीं जानता, उन पर खुदा की नज़र ज़रूर है। इन सब के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला दीन और दुनिया में इनको बेहतरीन जगह दे। इनको नेकियों का चस्का पड़ चुका है और मुखालिफ मुआशरे का इससे बढ़कर बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता। कोई तहकीक करने वाले मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं इन बच्चियों से जाके पूछो कि इनको क्या जुनून का सौदा है कि ये दिन रात मस्जिद में रहती है। एक MTA टीम है, उसमें रकीबा गुलजार हैं, उसकी साथने हैं। अक्सर उनको मैंने दिन को हो या रात को हो वही काम करते देखा है। इतनी ख़वातीन अहमदियत की खिदमत में मुलव्वस हैं कि कोई बाहर की दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए आप में वो लोग जो अभी इन कामों में शामिल नहीं हुए, उनको मैं दावा देता हूं कि वो भी शामिल होकर देखें तो सही कि इसका मजा क्या है। जब गैरों को मैं बताता हूं और वो जाकर इंटरव्यू लेते हैं तो वापस आकर मुझे कहते हैं कि हमने तो एक अजीब ही चीज देखी है। हर खिदमत करने वाला खिदमत की वजह से खुश है और उसको दुनिया की दूसरे किसी काम की किसी लज्जत की कोई परवाह नहीं है। आज अगर दुनिया के बिगड़े हुए माशरे का कोई जवाब है तो अहमदी औरत है। ऐ दुनिया की अहमदी ख्वातीन उठ खड़ी हो और कसरत से उम्मे अम्मारा पैदा करो, यहां तक कि ये सारा जहान उम्मे अम्मारा से भर जाए और जगह जगह इस्लाम की तलवार उठाने वाली अहमदी ख्वातीन हो जो दुनिया को मखलूक करती रहे। अगर अफ्रीका में ये इनकलाब बर्पा हो गया तो आप देखिए कल की दुनिया एक और दुनिया होगी। अल्लाह घर में इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही अब मैं दुआ करवाता हूं, आइए इस दुआ में शामिल हो जाए। आमीन। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें कि इन सब खिदमत करने वालियों की दुआ के लिए दुआ का हक अदा कर सकें। ये एक महरूमी का एहसास रहता है। जब भी कोई अहमदी औरत खिदमत करती है तो मुझे हकीकतन यूं लगता है कि मेरी जात पर उसने एहसान किया है और इस एहसान के नतीजे में बेहद दिल चाहता है उसके लिए दुआएं करूं। लेकिन कई दफा अचानक याद आ जाती है कि ओहो फलाम बच्ची ने जो इसलिए खिदमत की थी उसके लिए दुआ नहीं की। गर्जी की मेरा दिमाग घूमता रहता है इनकी तलाश में ताकि इन सबको मेरी दुआओं से कुछ हिस्सा मिले। बस मेरे लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे अब्दे शकूर बनाए और सारे मौसमों का एहसान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। What happened? अस्सलाम वालेकुम। अमतुल
अब नमाज है? जा रहे हैं ये लोग अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। mayor and mayoress of Hounslow. How do you do? Hounslow. Yes, ma'am. Very happy to meet you. How do you do? Thank you very much for calling us. Thank you. God bless you. Waverly. What? Waverly, this area. हाँ we will listen. Community liaison officer. Right. Hounslow. Thank you very much for coming and giving us the opportunity to feel the honor of receiving you. We feel happy and we feel honored because of your interest in this humble small community. Allah bless you. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ खड़ी हो यहाँ? ये जाना? अच्छा, Miss Bottomley. Right Honorable Bottomley. How are you? And your husband?